Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Student, this is our lecture number 19 اور آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے کمپریہنشن آف پیسج ایکسرسائز نمبر 15 پیج نمبر 45. اسٹوڈنٹس آج کا جو پیسج ہے دیٹ از اباؤٹ کیمل. تو یو آر ریکویسٹڈ ٹو اوپن یور بکس پیج نمبر 45. I am going to explain along with Urdu translation and explanation. So kindly open your books page number 45. Exercise number 15. Students, this passage is about the camel, about the qualities, about the strengths of camel. So I am going to start the reading explanation of this passage. So کہتے ہیں کہ the camel is rightly called the ship of desert. کہتے ہیں کہ اون کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. اون کو یعنی camel is considered and camel is called the ship of desert. ریگستان صحرا کا ایک جہاز سمجھا جاتا ہے. اوکے, ابھی کیوں اس کو کہتے ہیں ریگستان کا جہاز؟ It is the best means of transport in desert. کہتے ہیں کہ صحرا میں ٹرانسپورٹ کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی وی یوز یا کیمل از یوز فار ٹرانسپورٹ ان ڈیزرٹس. جو بڑی بڑی صحرائیں ہوتے اس میں ٹرانسپورٹ کے لیے اون کو یوز کیا جاتا ہے. اوکے, ڈیزرٹس مین صحرا, ٹرانسپورٹ نقل و حمل. اوکے, مینز ذریعہ. کیملز گو سلولی. کہتے ہیں کہ اونٹ آہستہ چلتے ہیں. اوکے, بٹ دے گو آن واکنگ فار آورز آن دا برننگ سینڈ اینڈ ان دا بلیزنگ سن. بلیزنگ سن کا مطلب ہے چمکتا ہوا سورج جس کی شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے. اوکے, برننگ مین تپتے ہوئے. اوکے, بالکل گرم. تو کہتا ہے کہ اونٹ جو ہے نا وہ گرم ریت اور چمکتے ہوئے دھوپ میں گھنٹوں تک چل سکتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. اوکے, یعنی یہ جب اونٹ جو ہے نا اس صحرا میں جب سورج بھی بہت زیادہ گرمی بھی ہو, بالکل جو سینڈ بالکل گرم سینڈ جو ہوتی ہے اس کے اوپر یہ چل سکتے ہیں. اوکے, کیملز کیری ہیوی لوڈس مچ ہیویئر ان ویٹ دین اینی ادر بیسٹ آف برڈن کین. کہتا ہے کہ اونٹ جو ہے یہ بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں جو وزن میں اتنا زیادہ ہے کہ دوسرے بوجھ اٹھانے والے جانور اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اٹ مین دیٹ this camel is the only animal which is used for heavy loads. Okay, جو کہ باقی animals جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. It is so strong and powerful. Okay, so while the other animals feet sink into the sand, but nature has made the feet of camel such that it is not at all difficult for it to walk on sand. کہتے کہ جب کہ دوسرے جانوروں کے پاؤں ریت میں دنس جاتے. اوکے, جب باقی اینیمل جب اس میں جاتے ہیں ریت کے اوپر تو اس کے جو پاؤں ہیں وہ ریت میں اندر جاتے, لیکن قدرت نے اونٹ کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ ریت پہ چلنا اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتا. یعنی it is not difficult or camel do not face any difficulties when the camel is walking on sand. Okay, اس کے جو پاؤں اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ سینڈ کے اندر نہیں جاتے. اوکے, so the camel is superior to all other animals. اسٹوڈنٹ, superior کا جو ورڈ ہے اس کے ساتھ ہم پریپوزیشن یوز کرتے ہیں to. ہم کہتے ہیں نا you are superior to me, I am superior
to him یا like this to آتا ہے, from نہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا وہ یوز کرتے ہیں I am superior from you, no, superior to you. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ پیسج کے اندر کانٹینٹ کے علاوہ, دیکھیں نا پیسج میں ہمارے پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں, ہم صرف اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں کرتے, اس کے اندر ہم سینٹینس اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں, ٹینسز گرامیٹیکل کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں, کچھ سرٹن ایکسپریشن ہوتے ہیں, پریپوزیشن جو وہ بھی ہم سیکھ سکتے. کانٹینٹ سے, اس کی کانٹینٹ سے وی لرن many things. Okay, so the preposition to is used with superior and inferior. So the camel is superior to all other animals. کہتے ہیں کہ اونٹ دوسرے تمام جانوروں سے برتر ہے. اوکے, superior ہے. اوکے, how? Because it can go without food and drink for days and weeks. کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کئی دنوں اور ہفتوں کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے. یعنی اینیمل نہیں, کیمل کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کافی دنوں تک اور ہفتوں تک یہ کچھ کھائے پیے بغیر یہ واکنگ کر سکتا ہے, یہ چل سکتا ہے. اوکے, اٹ کین اسٹور فوڈ اینڈ واٹر. کہتے ہیں کہ یہ پانی اور خوراک کو ذخیرہ کر سکتا ہے. کہاں ذخیرہ کر اپنے پاس, یا کوئی برتن نہیں رکھ سکتے, مطلب کوئی برتن وغیرہ میں نہیں لے کے جاتے, بٹ اللہ نے اس کے اندر سے آرگنس بنائے جاؤ پانی اور وہ اسٹور کر سکتے ہیں خوراک. اٹس ہمپ جو ہے نا, اس اون کی اندر ایک آرگن ہے جس میں وہ خوراک اور پانی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کوہان. Its hump is also a store of food which the camel use when they get nothing to eat and drink for many days. کہتا ہے کہ اس کی کوہان خوراک کا ذخیرہ ہے, جیسے اونٹ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب انہیں کئی دنوں تک کھانے پینے کو کچھ نہ ملے. اوکے, جب کھانے پینے کو کچھ نہ مل جائے تو یہ وہاں سے یہ گزارا کر سکتا ہے. اوکے, so in deserts only bushes grow here and there and the camel can live on these. کہتے ہیں کہ صحرا میں ادھر ادھر صرف کیا ہوتی ہے, جھاڑیاں, bushes اگتی ہیں. اوکے, صرف جھاڑیاں اگتی ہے اور اونٹ ان پر گزارا کر سکتے ہیں. یعنی اونٹ کو جب وہ صحرا میں چلتے ہیں تو اونٹ کو کھانے کے لیے کوئی اور خاص خوراک نہیں ملتی, بٹ اس جو اپنے پاس جب سٹور کرتے خوراک اور پانی اس پہ گزارا کر سکتے, اور جو جھاڑیاں بوٹی اس پہ وہ گزارا کر سکتے ہیں. تو یہ کیمل کی بہت اچھی کوالٹی ہے کہ یہ کئی دن تک کھائے پیے بغیر یہ سفر کر سکتا ہے. اور جتنے بھی ٹرانسپورٹ, تجارت کے لیے, ٹریڈ کے لیے, بہت پرانے زمانے میں عرب میں زیادہ تر کیمل بہت یوز کیے جاتے. پرانے زمانے میں جب یہ ٹرانسپورٹ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سے تجارت کس چیز سے ہوتا تھا, کیمل کے ذریعے, کیمل سے ہوتا تھا. جب ایون کہ اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو یوز کیمل فار ٹریڈ, شام تک اور یمن تک جو تجارت ہوتا تھا وہ ان کے ذریعے. ابھی پاکستان میں بھی کئی, اسپیشلی بلوچستان آپ چلے جائے تو وہاں لوگ کیمل ٹرانسپورٹ کے لیے بہت زیادہ یوز کرتے, کیونکہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور یہ کافی دور تک صحرا میں یہ سفر کر سکتا ہے. سو اسٹوڈنٹ, دس واز اے ویری ایزی پیسج, اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے, بس اونٹ کے بارے میں آپ لوگ اس کو غور سے پڑھیں, اس کو ریڈ کریں, اس کو سمجھیں, ٹرائی ٹو understand. And this is comprehension of passage. Comprehension means to understand, how to understand a passage. When you are reading a passage, how to understand a passage. تو میں نے پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں. ریڈنگ کی بہت امپورٹنس ہے. اٹ امپروز یور کمپریہنشن اسکل, اٹ امپروو یور کریٹیکل تھنکنگ. جتنا آپ زیادہ ریڈنگ کرتے اتنی آپ کی کمپریہنشن اسکل اسٹرانگ ہوتی ہے. اوکے, تو پھر آپ جتنے بڑے بڑے بکس پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اوکے, سو ٹرائی ٹو ریڈ الاٹ, ٹرائی ٹو ریڈ دیز پیسج. ایک دم بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے وہ پیسج ریڈ کے بغیر وہ صرف کویسچن آنسر یاد کرتے ہیں. اسپیرٹل کویسچن آنسر
آپ جسٹ دیکھ لیں بٹ آپ پیسج کو پڑھیں، کمپریہن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، تو آپ کویشچن آنسر کہاں سے دیتے ہیں؟ یہاں سے دیتے ہیں. یہ آپ کی ایبلٹی کو جج کرتے ہیں کہ کیا آفٹر ریڈنگ دس پیسج ویدر you are able or not to answer the following questions. Okay, so try to read this passage, all passage, those all passages which we have covered so far, so try to read and understand. Friends, now what you have to do, I have sent you a file about the question answer of this passage along with this lecture. So آپ لوگ کویشچن آنسر جتنے بھی ہمارے پاس ٹوٹل آئی تھنک دیر آر 7 questions، تو آپ لوگ بیٹھ کے اس کو اپنے نوٹ بکس میں اتار دیں اور یاد کریں. اوکے، سو انشاءاللہ ان آور نیکسٹ لیکچر we will study the comprehension passage number 4 and 5. That is I think from salt 1 جو ہمارے پاس سالٹ ایکسرسائز ہیں وہاں سے ہم پڑھیں گے. اوکے، so it's enough for today. I will back lecture number 20. So take care, don't waste your time. بار بار میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی وقت کو قیمتی بنائیں، بالکل ٹائم ویسٹ نہ کریں. سو گڈ بائی، اللہ حافظ.